السلام علیکم ویورز، آج ہم کلاس مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ کلاس مینجمنٹ ایک بہت بڑا فن ہے، ایک آرٹ ہے جو کسی بھی ٹیچر کو آنا چاہیے۔ اب ہم کلاس کو جس وقت اسٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کس طرح کی کلاس مینیج کرنا چاہتے ہیں۔ میں کچھ پکچرز آپ کو دکھاتی ہوں، اس سے ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کلاس کس طرح کی ہونی چاہیے۔ ایک ٹیچر جس وقت کلاس میں انٹر ہوتی ہیں تو لازمی بات ہے کہ ٹیچر کی یہ خواہش ہوتی ہے، ان کی یہ ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کی کلاس ان کی رسپیکٹ کرے، ان کے اسٹوڈنٹس ویل مینیجڈ ہوں، ان کے اسٹوڈنٹس ان کا دیا ہوا کام کمپلیٹ کریں، جو ٹاسک انہوں نے دیے ہیں، کلاس میں پراپرلی اور ہیلدی رسپانس ہو، کلاس میں شور نہ ہو، کیونکہ اکثر مینجمنٹ اس چیز کو بہت مائنڈ کرتی ہے کہ کلاس نوائزی ہے، کلاس میں بچے شور کر رہے ہیں یا ڈسپلنڈ نہیں ہیں یا پراپرلی رسپانس نہیں کر رہے ہیں یا ان کی کاپیز کمپلیٹ نہیں ہیں، اور اگر کمپلیٹ ہیں تو ان چیکڈ ہیں۔ تو یہ چیزوں کو ایڈمنسٹریشن بالکل بھی جو ہے ٹالریٹ نہیں کرتی۔ تو اس وجہ سے کلاس میں انٹر ہونے سے پہلے ہی ایک ٹیچر کو یہ ذہن میں اپنے میپ ایک سیٹ کر لینا چاہیے کہ وہ کس طرح کی کلاس چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر اس تصویر میں دیکھیے کہ آپ کو کچھ بچے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت ویل مینیجڈ ہیں، کلاس میں بہت اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نیٹ اینڈ کلین ہیں، ان کے ڈیسک پراپرلی مینیج ہیں، کلاس بہت صاف ستھری ہے، بہت اچھے سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ایسی کلاس چاہتے ہیں یا ہم اس طرح کی کلاس چاہتے ہیں، یہ جو سیکنڈ پکچر میں نے آپ کو دکھائی، یا ہم اس طرح کی نوائزی کلاس چاہتے ہیں۔ اس پکچر میں دیکھیے اگر آپ کے بچے شرارت کر رہے ہیں، ڈیسک پراپرلی نہیں پڑے، کلاس میں جو ہے وہ ریپرز پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے پیجز پھاڑ کر پھینکے ہوئے ہیں، ایک بچہ ڈیسک پر کھڑا ہے، اٹ مینس کہ یہ کلاس بہت زیادہ ڈسٹربنگ کلاس ہے، ٹربل میکرز اسٹوڈنٹس ہیں۔ اب ان بچوں کو بھی پراپرلی مینیج کرنا اور ان بچوں کو، ان اسٹوڈنٹس کو بھی پراپرلی لے کر چلنا ایک ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہوتا ہے۔ یہ کلاس جو ہم نے پہلے دیکھی تھی، اس کلاس میں لیکچر دینا، بچوں کو کانسیپٹس کلیئر کرنا، اپنی ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنا اور اپنے لیکچر کو ڈیلیور کرنا بہت ایزی رہتا ہے۔ لیکن یہ سیکنڈ جو پکچر ہمارے پاس ہے، اس طرح کے اسٹوڈنٹس کو ٹرینڈ کرنا، ان کو پڑھانا، اپنا لیکچر پراپرلی ڈیلیور کرنا، ان کی کاپیز کمپلیٹ کروانا، کلاس میں ڈسپلن مینٹین رکھنا ایک چیلنجنگ ہے، اور اسی چیز کو اگر ہم پراپرلی مینیج کریں گے تو اٹ مینس کہ ہم ایک سکسیسفل، ایک کامیاب ٹیچر ہیں۔ اس لیے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہمارے پاس 1-2 کلاس، پریپ کلاس یا 3 کلاس 4 کلاس تک کے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر گھروں میں ان کی ایک آئیڈیل لائف ہوتی ہے، کوئی انہیں زیادہ ڈھان ڈپٹ نہیں کرتا، انہیں چیزیں نہیں سکھائی جاتی، تو وہ بچے تھوڑا سا نوٹی ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کلاس میں بھی وہی ایٹماسفیئر چاہتے ہیں جیسا ان کو گھر پہ مل رہا ہے۔ لیکن کلاس میں تھوڑی سی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، ٹیچرز اپنا کام کمپلیٹ کروانے کے لیے بچوں کو پڑھانے کی خاطر تھوڑا ڈسپلن قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کلاس بعض اوقات ٹیچر کو تنگ کرتی ہے اور اس طرح کی شرارت کرتی ہے۔ تو ہم ٹیچرز کو یہ چاہیے کہ ہم کچھ ٹیکنیکس کو فالو کرتے ہوئے اپنی اس طرح کی نوائزی کلاس کو بھی انہی کے طریقے سے اگر پڑھا کر اور ان کو سکھائیں تو ہمارے جو ڈسپلنس کے ایشوز ہیں وہ بھی کلیئر ہو سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کلاس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ یہاں پر کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہوئے ہیں، ان پوائنٹس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈسپلن کا۔ ڈسپلن اگر ہم کلاس میں مینٹین کر لیتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم اپنا لیکچر بھی پراپرلی ڈیلیور کرتے ہیں، ہم اپنا کام پراپرلی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، آن ٹائم کمپلیٹ کر لیتے ہیں،
اور پھر ہم ایک اچھا ٹیچر، ایک افیکٹو ٹیچر کہلاتے ہیں. لیکن اگر ہم پراپرلی اپنے لیسن کو پلان کر کے کلاس میں نہیں جائیں گے، سب سے امپورٹنٹ چیز ٹیچر کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے لیسن کو پلان کرے، ہوم ورک کریں، گھر پر اس لیسن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز تیار کریں، اس لیسن سے، اس لیکچر سے ریلیٹڈ کچھ ایگزامپل سیٹ کریں، اور کلاس میں جا کر جس وقت آپ انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بچوں سے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا ہمارے لیکچر میں، فرسٹ لیکچر میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہم نے پڑھے تھے، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنا لیکچر تیار کرے، پریپیئر کرے، اور بچوں سے کچھ نالج برین اسٹارمنگ کے تھرو وہ پوچھیں. تو وہ اس طرح سے ایکٹیویٹیز کچھ تیار کر کے کلاس میں جا سکتی ہیں، تو کلاس میں آپ کا جو ڈسپلن ہے وہ مینٹین رہے گا. پھر سیٹنگ آف ٹاسک بہت ضروری ہے کہ ہم ایک چیپٹر ہوتا ہے ہمارے بک میں جس میں 10 پیجز کا ایک چیپٹر ہے، 5 پیجز کا ایک چیپٹر ہے جونیئر کلاسز میں. تو ہم اس چیپٹر سے ریلیٹڈ پہلے اپنے ٹاسک سیٹ کر لیتے ہیں کہ آج ہمارے پاس 40 منٹس کا یا 35 منٹس کا پیریڈ ہے، تو ان 5 پیجز میں سے یا 10 پیجز میں سے یا 12 پیجز میں سے ہم نے کتنا لیسن آج ان 35 یا 40 منٹس میں بچوں کو ڈیلیور کرنا ہے. اب جو کام ہم بچوں کو اس ٹائم، ان اسپیسیفک ٹائم جو ہمیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے، اس کو جب ہم سیٹ کرتے ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم ایکٹیویٹیز سیٹ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی ٹائم باؤنڈنگ کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان 35 منٹس میں ہم کون سا کام کتنا کرا سکتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز کتنی ہم سیٹ کر سکتے ہیں. ایک پیریڈ میں اگر ہم ایک ایکٹیویٹی بھی بچوں کو کروا دیں تب بھی بچے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بچے بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آج کل کا سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ اسٹوڈنٹس زیادہ تر ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ جو ہے اس میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. تو جو ٹاسک ہم نے کلاس میں کروانے ہیں، جو ہمارے ٹیچنگ کے، جو ایک ٹیچر کے ٹاسک ہیں، جو اسٹوڈنٹس کے ایک ٹاسک ہیں، جسے ہم بعض اوقات ہوم ورک بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہوم ورک دے رہے ہیں ہم، تو وہ ہوم ورک ہے، کلاس میں کام کروانا ہے، وہ تمام چیزیں ہم نے پہلے سے سیٹ کی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ ہم کلاس میں جس وقت جائیں تو ہمارا لیکچر اسموتھلی اور اچھے طریقے سے ڈیلیور ہو سکے. تھرڈ ہے کلاس مینجمنٹ. کلاس مینجمنٹ کے بہت سے میتھڈس ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ کلاس میں جب ٹیچر انٹر ہوتی ہیں تو وہ اس کلاس میں آل ان آل ہوتی ہیں. جو میل یا فیمیل ٹیچر ہوں گے تو وہ اس کلاس میں ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز کے رسپانسبل بھی وہ ہوں گے، اور کلاس کے ڈسپلن اور کلاس میں جو لیکچر ڈیلیور کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی وہی رسپانسبل ہوتے ہیں. تو کلاس مینجمنٹ کے لیے ہمیں 2 چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اس میں سے ایک ہے اسپیس مینجمنٹ، یا جس کو ہم سیٹنگ ارینجمنٹ کہتے ہیں. دوسرا اسٹوڈنٹس کی ارینجمنٹ. جس وقت ہم کلاس میں انٹر ہوتے ہیں تو اگر ہم نے اپنا جو ٹاسک سیٹنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر ہم نے اپنا لیسن پریپیئر کیا ہوگا اور ہم نے اپنے ایکٹیویٹیز کو اور اپنے جو کام ہم نے کلاس میں کروانا ہے اس کو اگر ہم نے پلان کیا ہوگا، تو ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج میری کلاس کس طرح کے سیٹنگ ارینجمنٹ میں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل میں ڈسکشن کروا رہی ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں کلاس کو 2 کارنرز میں 2 گروپس بنا کر آمنے سامنے بٹھا دوں اور ان سے ڈسکشن کرواؤں. کنورسیشن جیسے ہوتی ہے، ہم کنورسیشن کرواتے ہیں یا ہم کوئز کا مقابلہ کروا دیتے ہیں کلاس کے اندر، تو اس طرح سے ہم سیٹنگ کروا سکتے ہیں. تو کلاس میں جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہو سکتی ہے وہ ایل شیپ کی ہو سکتی ہے. ہم اپنی کلاس کو ایل شیپ میں بٹھا کر اور ان سے ہم جو بھی لیسن ہیں وہ کام کروا سکتے ہیں.
ضروری نہیں ہے کہ ٹریڈیشنل اسٹائل میں ہی کلاس جو ہے وہ اس کو ارینج کیا جائے، کلاس بیٹھی ہوئی ہو. جیسے ہم نے یہاں پر پکچرز میں دیکھا، یہ پکچر میں، کہ ایک بچہ دوسرے بچے کے پیچھے ہی بیٹھا ہوا ہے اور ڈیسک ہے ان کے سامنے اور وہ پراپرلی ڈسپلن بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اس کے لیے کچھ اور سیٹنگ کر سکتے ہیں. جیسے یہ اگزامپل ہیں، یہاں پر آپ دیکھیے کہ این شیپ یا یو شیپ ہم اسے کہتے ہیں، کہ یو شیپ میں ہم کلاس کو بٹھا سکتے ہیں اور کلاس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں، ان کو لیکچر ڈلیور کر سکتے ہیں. یو شیپ میں، ایل شیپ میں، اور دونوں سائڈس پر جو پیرالل ہم اسٹوڈنٹس کو بٹھا کر کلاس کی اسپیس مینجمنٹ کرتے ہیں، سیٹنگ ارینجمنٹ کرتے ہیں. اس سے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام بچوں کو بورڈ ویزیبل ہوتا ہے، ٹیچر تمام بچوں تک پہنچ سکتی ہیں، ٹیچر تمام بچوں کو چیک کر سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیچر تمام بچوں کو ایک ساتھ لے کر ان سے ایکٹیویٹیز کروا سکتی ہیں، یا ان سے اگر کوئی ٹاسک کروانا ہے تو وہ کروایا جا سکتا ہے. تو یہ جو 3 پیٹرنز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی اس وقت اوپن کی ہے سلائیڈ، یہ بہت کامن اور بہت امپورٹنٹ سیٹنگ ارینجمنٹس کے پیٹرن ہیں، جس کے تھرو ہم بچوں کو کلاس میں مینیج کر کے اور ان کو لیکچر ڈلیور کر سکتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں یو شیپ سیٹنگ ارینجمنٹ، ایل شیپ سیٹنگ ارینجمنٹ، اور آپ اسے ایچ کہہ لیں یا 11 کہہ لیں. تو یہ شیپس جو ہے یہ کلاس میں ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی ارینجمنٹ کا بھی بہت ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اسٹوڈنٹ اگر ہم کلاس میں کوئی بھی لیسن ڈلیور کر رہے ہیں، کوئی لیکچر ڈلیور کر رہے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کلاس کی ارینجمنٹ چینج کرتے رہیں. اب کلاس کی ارینجمنٹ 3 کامن کلاس کی ارینجمنٹس میں آپ کو بتا چکی ہوں. اس کے علاوہ ہم انڈیویژول بچوں سے کام کروا سکتے ہیں، گروپس میں کروا سکتے ہیں، پیئرز میں کروا سکتے ہیں. یہ نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ انہیں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ انڈیویژول، گروپس اور پیئر ڈسکشنز اور کلاس ورکس کس طرح سے کیے جاتے ہیں. لیکن ان کو ہم بچوں کو، جو ہمارے کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو پیئرز میں، گروپس میں یا انڈیویژولی ہم بٹھا سکتے ہیں تاکہ وہ کام کر لیں. اس کی ارینجمنٹ کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جو انڈیویژول سیٹنگ ہے بچوں کی، ارینجمنٹس ہے اسٹوڈنٹس کی، اس میں ایک ہی بچہ ہوگا انڈیویژول جو اپنا کام انڈیپینڈنٹلی اکیلا ہی کرے گا. اس کے بعد پیئرز میں ہم کروا سکتے ہیں. پیئرز مین کہ 2 اسٹوڈنٹس کا ہم پیئر بنا سکتے ہیں، جوڑا بنا سکتے ہیں، جس سے ہم بچوں کو بٹھا کر اور کام کروا سکتے ہیں. اس میں پیئر ارینجمنٹ جب ہم کرتے ہیں، اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ جو پیئر ہم بنا رہے ہیں اس میں دونوں ویک اسٹوڈنٹس یا ایوریج اسٹوڈنٹ نہ ہوں، یا دونوں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ نہ ہوں، بلکہ یہ مکسچر ہوتا ہے. اگر ایک بچہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے تو ایک بچہ ویک اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ دونوں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پراپرلی کام کر سکیں. گروپ میں 6 اسٹوڈنٹ کا گروپ آئیڈیل گروپ کہلاتا ہے، جس میں ہم انڈیویژول آؤٹ اسٹینڈنگ بچے جو ہماری کلاس کے ہیں یا ایوریج ہیں اور ویک ہیں، ان کا ایک مکس گروپ بناتے ہیں تاکہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ویک اسٹوڈنٹ اور ایوریج اسٹوڈنٹ کو بھی تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کر سکیں، اور وہ اسٹوڈنٹ ان سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں. تو ان تمام باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جس وقت ہم سیٹنگ ارینجمنٹ کرواتے ہیں یا کلاس میں ہم ارینجمنٹس کرتے ہیں. تو کلاس جس وقت ہم ڈفرینٹ ویز میں اپنے لیکچرز کے لیے تیاری کریں گے، پلان وغیرہ کریں گے، تو اس وقت پھر ہمارے پاس جو یہ ٹیکنیکس ہیں یہ بہت کام دیں گی، اور بہت زیادہ آپ کی کلاس جو ہے وہ ڈسپلنڈ رہے گی، اسٹوڈنٹس کو سیکھنے کو بھی بہت ملے گا، اور وہ آپ کا لیکچر بھی بہت اچھے طریقے سے سن سکیں گے اور آپ کی انسٹرکشنز کو فالو کر سکیں گے. کریکٹ اسٹریٹجیز بہت ضروری ہیں. کریکٹ اسٹریٹجیز مینز کہ ہم جو لیسن ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں پراپر اسٹریٹجیز بنانی
چاہیے. جیسے اگر ہم نے فرسٹ یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے برین اسٹارمنگ ایکٹیویٹی کروانی ہے، برین اسٹارمنگ کوشچنس کرنے ہیں بچوں سے، تو ہم فرسٹ پر وہی کریں. سیکنڈ، اگر ہم انٹروڈکشن دے رہے ہیں تو ہم ایکٹیویٹی کے تھرو انٹروڈکشن پلان کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایکٹیویٹیز کے تھرو جو لیسن ہے، جو لیکچر ہے، اسے ہم ڈلیور کریں. اور اس کے بعد پھر ہوم ورک اور کلاس ورک جو بھی ہم نے پلان کیا ہوا ہو وہ ہم اسٹوڈنٹس کو بتا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سیکوینس ہم بھول گئے ہیں، اگر آپ نے کوشچن آنسر پہلے کروانے تھے اور ریڈنگ بعد میں کروانی تھی، یا ریڈنگ پہلے کروانی تھی کوشچن آنسر بعد میں کروانے تھے، یا کوئی ایکٹیویٹی آپ نے پہلے کروانی تھی اور بعد میں آپ نے لیکچر ڈلیور کرنا تھا اور وہ آپ سیکوینس بھول گئے ہیں، تو آپ اپنے لیسن میں جرکس ہرگز نہ آنے دیں. جرکس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک کام بھول گئے ہیں اور اچانک آپ کو یاد آ گیا ہے کہ ہاں جی یہ کام تو میں نے پہلے نمبر 2 پر یہ کام کرنا تھا اور یہ میں نمبر 4 والا کام اسٹیپ پہلے کر رہا ہوں یا رہی ہوں، تو میں فوراً اس کو چھوڑ کر اور پہلے سیکنڈ اسٹیپ کر لوں، تو یہ ہرگز مت کیجیے گا. اس طرح سے آپ کی کلاس ڈسٹرب ہو جائے گی اور اسٹوڈنٹس پر آپ کی گرپ کمزور ہو جائے گی. اسٹوڈنٹس یہی سمجھیں گے کہ ٹیچر کو خود کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، لہٰذا آپ کی کلاس میں ڈسٹربنس کریٹ ہو جائے گی اور کلاس کنٹرول آپ کا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو امبیرسمنٹ بھی ہوگی اور آپ کا لیسن بھی پراپرلی ڈیلیور نہیں ہو سکے گا. تو جرکس جو ہیں وہ کبھی بھی ٹیچنگ میں اوائڈ کرنا چاہیے، ان سے کبھی بھی ٹیچنگ میں نہیں آنے چاہیے. نیکسٹ آسکنگ کوشچنز، میمورائز نیمز اینڈ ڈونٹ یوز بکس ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.